فالاجزاء الداخلة حقیقتاً فی ذات الشیء فالأجزاء الداخلة في ذات الشيء محفوظة في خلال بالوجود، وحينئذ يثبت التلازم بالبرهان بين الأجزاء الحقيقية الخارجية والذهنية ومع قطع النظر عن القول بحصول الأشياء في الذهن بأنفسها. نقول على تقدير القول بالمثال في الذهن أيضا إن الأجزاء الحقيقية ما يكون داخلا في نفس قوامها، فإذا كان قوامها في الخارج فقط فأجزاؤها الحقيقية هي الأجزاء الخارجية فقط. وأما الأجزاء للمثال للشيء فليس أجزاء للشيء بل للأمر المباشر له. بس اللهم صل على سيدنا. اب اصل میں بتایا تھا آپ کو کہ ماتن نے علامہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو منہیہ لکھا تھا لا یحد پر، کہ لا یحد کیوں لا یحد؟ ہاں کہ لأنہ بسیط ذہنا و خارجا، کہ ذہنی طور پر بھی اور خارجی طور پر بھی دونوں جگہوں میں باری تعالیٰ کی ذات بسیط ہے۔ تو تمہید میں دلیل اس بساطت کے اوپر یہ تو گویا کہ منہیہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ صغرا ہے قیاس کا، اللہ بسیط یہ ایک دعویٰ ہے، یا اللہ غیر مرکب، اللہ مرکب نہیں، کیوں مرکب نہیں ہے؟ کہ لأنہ بسیط ذہنا و خارجا وکل ما غاضا شانہ فہو غیر مرکب فاللہ غیر مرکب۔ سمجھ میں آئیے؟ اب یہ دلیل جو انہوں نے چلا دی ہے کہ لأنہ بسیط ذہنا و خارجا، یہ الگ ایک دعویٰ ہے۔ یہ جو مقدمۃ الدلیل ہے یہ الگ ایک دعویٰ ہے، صغرا جو ہے ایک قضیہ ہے اور ایک دعویٰ ہے کہ تم جو بساطت کا دعویٰ کرتے ہو اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اس دلیل کے لیے تمہید کے طور پر 3 مقدمے آپ پڑھ چکے، 3 مقدمے۔ پہلا مقدمہ کیا تھا؟ اجزاء حقیقیہ، چیز کے اجزاء حقیقیہ کون ہوتے ہیں؟ جو اس کی ذات میں داخل، اس کی وہ اجزاء حقیقیہ ہے۔ تو کسی چیز کی ترکیب اور بساطت کے لیے اس کے اجزاء حقیقیہ کا ہونا یا نہ ہونا ضروری ہے۔ اجزاء حقیقیہ اگر نہیں ہے تو بسیط ہے۔ تو بساطت یا ترکیب کا دار و مدار کس پر ہے؟ اجزاء حقیقیہ پر۔ اجزاء کی کئی قسمیں آگے بتائے گا، لیکن یہاں اجزاء حقیقیہ پر مدار ہے، اس لیے پہلا مقدمہ کیا تھا؟ جو قوام اور ذات میں داخل ہوتا۔ دوسرا مقدمہ کیا تھا؟ ذات، جو چیز کی ذات ہے وہ محفوظ ہوتی ہے دونوں وجودوں میں، وجود ذہنی ہے کہ وجود خارجی ہے۔ چیز کے دونوں وجودوں میں وہ چیز
چیز کی ذات محفوظ ہوتی ہے. ذات کا انسلاخ وجود سے محال ہے. ذات کا انسلاخ نفس الامر میں وجود سے. دیکھو انسان کی ذات ہے کیا چیز؟ حیوان ناطق. یہ اس کی ماہیت ہے, یہ اس کی ذات ہے. یہ ماہیت دونوں وجودوں میں موجود ہے. وجود خارجی میں بھی موجود ہے حیوان ناطق, وجود ذہنی میں بھی موجود ہے حیوان ناطق. لیکن کسی وجود سے اس کا انسلاخ ممکن ہے کہ وہاں وجود انسان تو ہو, اس ماہیت کا وجود ہو, لیکن یہ ماہیت نہ ہوا. یہ امکان ہے. ہاں, اس لیے مقدمے کے طور پر آپ کو یہ بتا دیا کہ بھئی ذات جو ہے وہ دونوں وجودوں میں موجود ہوتی ہے. تو اجزائے حقیقیہ موجود ہیں کس میں؟ ذات میں. ذات موجود ہے کس میں؟ دونوں وجودوں میں. بات کو سمجھو. اجزائے حقیقیہ موجود ہے کس میں؟ ذات میں. ذات موجود ہے کس میں؟ دونوں وجودوں میں. تو آخری مقدمہ وہی تھا کہ ذہن میں حصول الاشیاء بانفسہا کا جو مذہب ہے یہی حق بتا کہ چیز کی ماہیت ذہن میں آتی ہے. چیز کی ماہیت کیا ہوتی ہے؟ چیز کی ذات. چیز کی ذات. باس کہتے ان تین مقدمات کے بعد فل اجزاء الداخلۃ حقیقتاً فی ذات الشیء تکون محفوظۃ فی کلا نحوی الوجود. یہ دلیل ہے فل اجزاء سے, یہ فا تفریقیہ ہے اور یہاں سے دلیل بساطت شروع ہو گئی ہے. کہتے جب تم نے یہ سمجھا کہ اجزائے حقیقیہ موجود ہے کہاں؟ ذات میں. ذات موجود ہے کہاں؟ دونوں وجودوں میں. اور ذہنی وجود جو ہے وہ کون سا وجود ہے؟ اشیاء بانفسہا, چیز کی عین ماہیت ذہن میں گئی. تو بس پتہ لگا, نتیجہ کیا نکالو گے کہ اجزائے حقیقیہ دونوں وجودوں میں موجود ہے. اجزائے حقیقیہ موجود ہیں کہاں؟ ذات میں. ذات موجود ہے کہاں؟ دونوں وجودوں میں. نتیجہ کیا نکلا کہ اجزائے حقیقیہ موجود ہے کہاں؟ دونوں وجودوں میں. بات سمجھ گئے؟ وہ حد اوسط کو گرا دو نا, سمجھائیے کہ الاجزاء الحقیقیۃ موجودۃ فی ذات الشیء وذات الشیء موجودۃ فی کلا نحوی الوجود فالاجزاء الحقیقیۃ موجودۃ فی کلا نحوی الوجود. یہ قیاس بن گیا. مقدمہ صغرا کبرا ملا کے تو پتہ لگا کہ اجزائے حقیقیہ وہی ہے جو وجود خارجی کے اندر بھی ہوں گے اور وجود ذہنی کے اندر بھی وہی اجزاء ہوں گے. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا, تو پتہ لگا بھائی کہ وحینئذ یثبت التلازم بالبرہان بین الاجزاء الحقیقیۃ الخارجیۃ والذہنیۃ. یہ تو پھر دلیل سے ثابت ہو گیا کہ جس چیز کے اجزائے خارجیہ ہیں اس کے اجزائے ذہنیہ بھی ہیں, اور جس کے اجزائے ذہنیہ ہیں اس کے اجزائے خارجیہ بھی ہیں. اجزائے خارجیہ اور اجزائے ذہنیہ کے درمیان میں تو تلازم ثابت ہو گیا, دلیل سے ثابت ہو گیا. یہ جو دلیل میں نے ابھی صغرا کبرا بنا کر دی ہے, اس دلیل سے ثابت ہو گیا کہ اجزائے خارجیہ جب دونوں جگہ موجود ہیں اور وہی ایک قسم کے اجزاء ہیں,
تو فرق اجزاء میں کیا ہے؟ باعتبار وجود، باعتبار ظرف. سمجھائیے کہ اگر وجود خارجی کے ضمن میں موجود ہے تو کدھر موجود ہے؟ خارج میں. اگر وجود ذہنی کے ضمن میں موجود ہے تو کدھر موجود ہے؟ ذہن میں. تو اس لیے اس کو اجزاء ذہنیہ کہتے ہیں جو ذہن وجود ذہنی میں موجود ہے، اور جو وجود خارجی کے ضمن میں موجود ہے اس کو اجزاء خارجیہ کہتے ہیں. تو دیکھا آپ نے کہ اجزاء ذہنیہ اور اجزاء خارجیہ میں اتحاد بذات ثابت ہوا. اتحاد اور تغیر بالاعتبار، باعتبار ظرف. سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا اگر وجود کو ساتھ ملاتے ہو تو نسبت تلازم کا، اور اگر وجود کو ہٹاتے ہو تو اتحاد. وجود ذہنی اور وجود خارجی اگر اجزاء سے دونوں ہٹاتے ہو تو پھر اجزاء تو جو ذہن میں موجود ہے وہ بھی وہی اجزاء ہیں، اور جو خارج میں موجود ہے وہی اجزاء ہیں. تو پھر کیا اجزاء ذہنیہ خارجیہ میں کیا ہے؟ اتحاد. اور اگر وجود ساتھ ملاتے ہو تو ایک کو اجزاء ذہنیہ کہو گے، دوسرے کو اجزاء خارجیہ کہو گے، لیکن ہے بیچ میں تلازم کہ جہاں ایک پایا جائے گا دوسرا بھی پایا جائے گا، جہاں دوسرا پایا جائے گا وہ بھی پایا جائے گا. ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو کہتے ہیں برہان اور دلیل سے ثابت ہو گیا کہ بھائی اجزاء ذہنیہ، اجزاء حقیقیہ ذہنیہ اور اجزاء حقیقیہ خارجیہ، ان دونوں میں کیا ہے؟ یا اتحاد ہے یا تلازم ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ بات میرے بھائی اب بات صاف ہو گئی ہے. ماتن نے کہا لا یحد. حد کس کو کہتے ہیں؟ جو اجزاء حقیقیہ سے مرکب ہو. جو اجزاء حقیقیہ سے مرکب ہو. ماتن نے کہہ دیا لأنه بسيط ذہنا وخارجا، کہ اس کے اجزاء ذہنیہ بھی نہیں ہے، اجزاء خارجیہ بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو جب اجزاء ذہنیہ بھی نہیں ہے، خارجیہ بھی نہیں ہے، دیکھو اگر اجزاء ذہنیہ العیاذ باللہ باری تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہو تو اجزاء خارجیہ بھی ثابت ہوں گے. دونوں میں تلازم ہے یا اتحاد ہے. اور اگر اجزاء خارجیہ باری تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہو تو اجزاء ذہنیہ بھی ثابت ہوں گے، کہ دونوں میں اتحاد ہے. تو لا یحد باری تعالیٰ کی حد نہیں. تو اجزاء ذہنیہ کا سلب ہوا کہ نہیں؟ کہ حد ہوتی ہے کن اجزاء سے؟ اجزاء حقیقیہ ذہنیہ سے. حد ہوتی ہے کن اجزاء سے؟ ذہنیہ سے. تو جب ذہنیہ کا سلب ماتن نے کر دیا لا یحد میں، تو منہیہ میں لکھ دے کہ خارجیہ بھی نہیں ہے، کہ جب ذہنیہ نہیں ہے لا یحد، تو ذہنیہ اور خارجیہ کے درمیان میں تو یا تلازم یا اتحاد. تو اگر ذہنیہ نہیں ہے تو خارجیہ ہو سکتی ہے. اس لیے منہیہ میں لکھ دیا کہ لأنه بسيط ذہنا وخارجا. دلیل کی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ تو لا یحد میں نفی کی تھی، سلب کیا تھا ماتن نے کن اجزاء کا؟ ذہنیہ کا. سمجھ آئیے؟ تو چونکہ وہ تو سمجھدار آدمی ہے علامہ بہاری، ان کی نظر تو بہت دور لگتی ہے کہ جب اجزاء ذہنیہ نہیں ہے بھائی تو خارجیہ بھی ممکن نہیں ہے. خارجیہ بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ یا تلازم ہے یا اتحاد. تو اگر ایک نہیں ہے دوسرا بھی. اس لیے منہیہ میں انہوں نے لکھ دیا کہ لأنه بسيط ذہنا وخارجا. اب منہیہ سمجھ آ گیا؟ سمجھ گئے ہو؟ ترجمہ کرو.
فالاجزاء الداخلۃ حقیقتاً فی ذات الشیء. اب یہ نتیجے نکالتے ہیں کس کا؟ وہ جو قیاس میں نے آپ کو بنا کر دیا تھا کہ الاجزاء الحقیقیۃ موجودۃ فی ذات الشیء موجودۃ وذات الشیء موجودۃ فی کلے نحوی الوجود. تو حد اوسط مقرر ہو گیا نا. کیا چیز؟ ذات الشیء. ذات الشیء کو ہٹا دو، نتیجہ کیا نکلا؟ فالاجزاء الداخلۃ حقیقتاً فی ذات الشیء تکون محفوظۃ فی کلا نحوی الوجود. سمجھ آ گئی ہے؟ لہذا جو اجزاء ذات شے کے اندر موجود ہیں حقیقتاً وہ دونوں نحو الوجود میں موجود ہوں گے، چاہے ذہنی وجود ہے چاہے خارجی. بس جب یہ اجزاء حقیقیہ وجود خارجی میں بھی موجود ہے، وجود ذہنی میں بھی موجود ہے، اجزاء وہی ہے، تو وحینئذ اس وقت کیا ہوگا؟ یثبت التلازم بالبرہان، تلازم ثابت ہو جائے گا برہان سے بین الاجزاء الحقیقیۃ الخارجیۃ والذہنیۃ. ہاں، اجزاء حقیقیہ خارجیہ اور اجزاء حقیقیہ ذہنیہ کے درمیان میں برہان اور دلیل سے تلازم ثابت ہو گیا. تو لا یحد میں ماتن نے اجزاء ذہنیہ حقیقیہ کا سلب کر دیا کہ ذہنیت تو نہیں ہے. تو منہیہ میں کیا کر دیا کہ جب ذہنیہ نہیں تو خارجیہ بھی ممکن نہیں ہے. لأنه بسيط ذہنا وخارجا، خارجن کو بھی ساتھ منہیہ میں ملا دیا. بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ ایک ایسی چیز ہو جسے وجود ذہن ہو لیکن خارج میں نہ ہو. ذہن میں ہو لیکن خارج میں نہ ہو. جیسے مثال دیتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جس ایک چیز اگر ایسی ہے کہ وہ بسیط ہے تو بسیط شے تو ممکن ہے کہ وہ اس کا وجود ایک وجود کے ساتھ وہ موجود ہو، دوسرے کے ساتھ وہ موجود نہ ہو. مثلا ذہن میں ہو خارج میں نہ ہو، بسیط شے تو اس کے اوپر تو اشکال نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ شے کو اجزاء ذہنیہ سے مرکب مانو گے کہ وہ ذہن میں موجود ہے اور وہ مرکب ہے اجزاء ذہنیہ سے، تو اس کے لیے اجزاء ذہنیہ آپ نے مان لیے. سمجھائیے. اب بشرط وجود فی الخارج، اگر اس کو خارج میں موجود مانو گے تو وہی اجزاء کو بھی ماننا پڑے گا. ہاں، اگر خارج میں آپ اس کو موجود ہی نہیں مانتے تو پھر اجزاء کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھائیے. لیکن اگر آپ اس کو خارج میں بھی موجود مانتے ہیں، ذہن میں بھی موجود مانتے ہیں اور مانتے مرکب ہیں اجزاء سے، تو جو اجزاء اس کے کسی ایک وجود میں موجود ہیں وہی اجزاء اس کے دوسرے وجود میں بھی موجود ہوں گے. آئی سمجھ میں؟ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہو مرکب ہو چاہے ذہنی ہو اور دونوں ظروف میں وہ موجود ہو. خارج میں بھی موجود ہے، ذہن میں بھی موجود ہے، اور تم کہتے ہو کہ اجزاء ذہنیہ تو اس کے ہیں لیکن اجزاء خارجیہ نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. آئیسوں میں کہ دونوں میں یا اتحاد ہے یا تلازم. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس کا اگر وجود خارجی ہے نہیں تو پھر تو اعتراض ہی نہیں ہوتا، یا وجود خارجی ہے لیکن بسیط ہے پھر بھی بات نہیں، اجزائی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، یہ تو ایک بات ختم ہو گئی ہے. جو تیسرا مقدمہ تھا حصول الاشیاء بانفسہا، یہ تقریر جو ہو گئی ہے اس مقام کی، سمجھ آ گئی ہے نا؟ اس کی بنیاد اس مقدمے پر تھی، حصول الاشیاء بانفسہا پر تھا. کیونکہ حصول الاشیاء بانفسہا لوگے تو وہی اجزاء گئے ہیں نا، وہی ماہیت گئی ہے ذہن میں.
تو اسی ذات کے اندر وہی اجزاء موجود ہے، تو پھر تو دلیل اس طریقے سے مبنی ہے اس کے اوپر۔ لیکن کہتے ہیں کہ بھائی بتایا تھا آپ کو کہ چونکہ مناطقہ کے تو یہاں دو مذہب ہیں، ایک ہے اصول اشیاء بانفسہا اور ایک ہے باشباہہا، کہ چیز کی ذات ذہن میں نہیں جاتی بلکہ چیز کی شبہ اور اس کی مثل جاتی ہے ذہن میں۔ کہتے ہیں بھائی اگر یہ مذہب لوگے تو پھر یہ دلیل نہیں چلے گی، یہ جو ابھی دلیل چلائی ہم نے، پھر بساطت کے اوپر ذہناً و خارجاً یہ دلیل نہیں چلے گی۔ کیوں؟ کہتے اس لیے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ذہن میں شبہ گئی ہے، شے خارجی کی مثال گئی ہے، تو چلو خارج میں اس کے اجزاء حقیقیہ ہیں، مرکب وجود خارجی میں اجزاء حقیقیہ ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ذہن میں تو وہ ذات نہیں گئی ہے نا، تاکہ وہ اجزاء بھی ساتھ چلے جائیں۔ ذہن میں تو کیا چیز گئی ہے؟ اس کی شبہ گئی ہے، اس کی مثال گئی ہے، سمجھائیے۔ تو چلو ذہن میں وہ جو مثال ہے وہ بھی مرکب صحیح، اس کے بھی اجزاء، تو وہ اس کے اجزاء ذہنیہ ہوں گے نا اس مثال کے۔ تو میرے بھائی ذہن میں جو اجزاء ثابت ہوئے وہ اجزاء اس مثال کے ہیں کہ وہ موجود خارجی اور ذی شبہ کے ہیں؟ کس کے اجزاء ہیں؟ مثال کے اجزاء، وہ شبہ کے اجزاء۔ تو خارج میں کس کے اجزاء موجود تھے؟ ذی شبہ کے اجزاء خارجیہ۔ اور ذہن میں کس کے اجزاء موجود ہو گئے؟ شبہ کے، مثال کے۔ تو مثال تو امر مباین ہے کس کا؟ ذی شبہ کا، وہ جو موجود خارجی ہے اس کا ایک امر مباین ہے۔ تو اب خارج میں ذی شبہ کے اجزاء خارجیہ موجود ہیں اور ذہن میں اجزاء موجود ہوئے کس کے؟ شبہ اور مثال کے، تو وہ تو اس کے مباین کے اجزاء ہیں۔ تو اس کے امر مباین کے جب یہ اجزاء ہوئے تو اب اجزاء میں تلازم ہے؟ نہیں ہے، اجزاء میں تلازم نہیں ہے، کیونکہ وہ امر مباین کے اجزاء ہے بھائی، وہ تو ایک اور چیز کے اجزاء ہے۔ تو جب اجزاء میں تلازم یا اتحاد ثابت نہ ہوا اس مذہب پر، اصول الاشیاء باشباہہا والا جو مذہب ہے، اجزاء میں تلازم اور اتحاد ثابت نہ ہوا، تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ لأنه بسیط ذہنا و خارجا، جو چیز ذہن میں بسیط ہے لا یحد ہے کہ نا، لہذا خارج میں بھی وہ بسیط ہوگی؟ نہیں، کیونکہ خارج میں اور چیز ہے، ذہن میں اور چیز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری یہ دلیل جو ماتن نے لأنه بسیط ذہنا و خارجا کہا ہے، اس کے اوپر یہ دلیل اس وقت ثابت ہو سکتی ہے جب کہ مذہب لیا جائے، ہاں، اور حق مذہب بھی یہی۔ اور اگر اصول الاشیاء باشباہہا لیں گے تو پھر یہ دلیل نہیں چلے گی، یہ دلیل۔ ترجمہ کرو، کہتے ہیں وَمَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الْقَوْلِ بِحُصُولِ الْأَشْيَاءِ فِي الذِّهْنِ بِأَنفُسِهَا، اور اگر قطع نظر کریں آپ اس قول سے جو حصول الاشیاء فی الذہن بانفسها، اس قول سے اگر آپ نظر قطع کریں گے تو نہیں، اور یوں کہیں کہ علی تقدیر القول بالمثال فی الذہن، ہاں ایضاً کہ بھئی وہ جو ذہن میں چیز گئی ہے نا وہ تو اس کی مثال گئی ہے، اس کی شبہ گئی ہے۔ اگر یہ قول کرو گے تو دیکھو پھر دیکھو
کہ ان الاجزاء الحقیقیۃ ما یکون داخلا فی نفس قوامها، اجزاء حقیقیہ تو پھر وہی ہوں گے جو ذی شبہ کے قوام اور ذات میں داخل ہو، تعریف تو وہی ہوگی. اچھا، فَإِذَا كَانَ قِوَامُهَا فِي الْخَارِجِ فَقَط، تو اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ اس کی ذات صرف خارج میں ہے، اس کی ذات ذہن میں نہیں ہے، اس کی ذات صرف خارج میں ہے. اچھا، تو فَأَجْزَاؤُهَا الْحَقِيقِيَّةُ هِيَ الْأَجْزَاءُ الْخَارِجِيَّةُ فَقَط، جب ذہن میں اس کی ذات ہی نہیں ہے تو اجزاء حقیقیہ تو وہی ہوتے ہیں جو اس کی ذات کے اندر ہو، تو ذات کے در صرف خارج میں، تو لہذا اس کے اجزاء حقیقیہ کون سے ہوں گے؟ وہی جو صرف خارجیہ، وہی اس کا، کیونکہ ذات میں داخل ہے، ذات ادھر ہی ہے، خارج میں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اب تم کہو گے کہ بھئی ذہن میں تو اس کی شبہ تو گئی ہے نا، مثال تو گئی ہے، تو کہتے ہیں او بھائی اس کے جو اجزاء ہیں وہ تو امر مبین کے اجزاء ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اما الاجزاء للمثال للشیء، وہ جو چیز کے لیے مثال ہے اس کے اجزاء جو ہیں وہ تو فلیس اجزاء للشیء، وہ تو شے کے اجزاء نہیں ہے، بل للامر المبین لہ، بلکہ وہ تو اجزاء ہیں امر مبین کے. لہٰذا یہ بتا دیا حسن نے کہ بھئی یہ لأنہ بسیط ذہنا و خارجا کے اوپر ہم نے جو دلیل دی ہے یہ دلیل مبنی ہے کس مذہب پر؟ بأنفسہا پر مبنی ہے، اور اگر اصول شیء باشباہ حال ہو گئے تو پھر یہ دلیل قائم نہیں ہوگی، یہ دلیل قائم نہیں ہوگی. اس کے اوپر بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ اچھا، وبالجملہ آگے پڑھو گے.